جس دن پاکستان کا مقصد جو قائد اعظم نے رکھا تھا ان کی وفات کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان کی اشرافیہ کی جنگ یہی رہی ہے کہ تمام تر ملک کے وسائل کے اوپر اسلام آباد یا اس سے پہلے کراچی کا قبضہ برقرار رہے۔ 3A کو ریوزٹ کر لیں، لیکن پھر ہم یہ بات اٹھائیں گے تمام تر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے۔ یہ پاکستان کی اشرافیہ نے 1947 سے جس دن پاکستان کا مقصد جو قائد اعظم نے رکھا تھا کہ ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک پارلیمنٹری اسٹیٹ ہوگی، پاکستان کا مقصد ان کی وفات کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دیا گیا اور پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ یا گیرزن اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس دن سے لے کے آج دن تک پاکستان کی اشرافیہ کی جنگ یہی رہی ہے کہ تمام تر ملک کے وسائل کے اوپر اسلام آباد یا اس سے پہلے کراچی کا قبضہ برقرار رہے۔ جناب چیئرمین، اور اس دفعہ اشرافیہ کے ساتھ IMF بھی نتھی ہو گئی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو فائنل پریس کانفرنس یا پریس سٹیٹمنٹ اکارڈ کے بعد کیا گیا اور اس بات کو بھی ہم نے اس فلور پہ اٹھایا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ IMF اس بات پہ ناخوش ہے کہ صوبوں کو جو ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے، لہٰذا بین الاقوامی مالیاتی سامراج اور پاکستان کی اشرافیہ دونوں مل کر پاکستان کے صوبوں کے وسائل کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ جو تاریخ بتائی گئی وہ تاریخ ایک حد تک درست تھی، لیکن اس تاریخ کے اندر جو باتیں چھوڑ دی گئیں یا جن باتوں کو ہدف کر دیا گیا، در حقیقت آرٹیکل 3A finds its root in those actions۔ یہ درست ہے کہ سیلز ٹیکس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 1935 کے تحت صوبوں کو دیا گیا تھا، لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ 1948 کے اندر سیلز ٹیکس کو وفاق نے صوبوں سے جو ہے وہ واپس لے لیا تھا اور سیلز ٹیکس وفاق کے پاس آ گیا تھا؟ کیا جناب چیئرمین یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا جناب چیئرمین یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی جوٹ کے اوپر جو دینی تھی اس وقت کے ایسٹ پاکستان کو، وہ وفاق نے دینے سے انکار کر دیا، اور those were one of the seeds, Mr. Chairman, that led to the separation and breakup of this country۔ اور اس وقت ایسٹ پاکستان کے لوگ کیا کہتے تھے کہ جھوٹ کے دیے ہوئے پیسوں کے اوپر اسلام آباد کی سڑکیں سونے سے بنائی گئی ہیں۔ جناب چیئرمین یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر کوٹ کیا گیا جناب چیئرمین ڈاکٹر مبشر حسن کو۔ We honor and cherish the memory of Dr. Mubashir Hassan. He was one of the greatest ideologues that this country has ever produced. لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے جناب چیئرمین کہ 73 کے آئین کے تحت NFC ایوارڈ مارز وجود میں آیا؟ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ کو مارز وجود میں نہیں لے کے آئی۔ اوریجنل 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 160 موجود تھا۔ NFC ایوارڈ آیا 73 کے آئین کے تحت، لیکن جناب چیئرمین آرٹیکل 160 کیا کہتا ہے؟ That every 5 years there will be an NFC award۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے جناب چیئرمین کہ 11 سال گزرتے رہے اور NFC ایوارڈ نیا نہیں آتا رہا؟ کیا یہ درست اور تاریخ کا حصہ نہیں ہے جناب چیئرمین کہ وفاق صوبوں کے حقوق کے اوپر اور صوبوں کے وسائل کے اوپر قابض رہا اور وہ نہیں لاتا رہا NFC ایوارڈ کو؟ آج بھی آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین کہ 7th NFC ایوارڈ کب کا ڈیو ہے، لیکن نیا NFC نہیں آ رہا۔ جناب چیئرمین ایسی صورتحال اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ صوبے 7th NFC ایوارڈ کے اندر جناب چیئرمین یہ کہا گیا تھا کہ وفاق جو ہے وہ اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائے گا،
یہ کہا گیا تھا کہ 10% پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو، لیکن وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا۔ تو غلطی کس کے اوپر آ کے بیٹھی؟ وفاقی حکومت اور ایف ڈی آر کے اوپر آ کے بیٹھی کہ نہ وہ اپنے ٹیکس بیس کو بڑھا سکتے ہیں، نہ ان کو کلیکشن کرنے کی طریقہ کار ہے۔ جناب چیئرمین، بحث کرنی ہے تو بالکل بحث کریں، لیکن 18ویں ترمیم نے جو ایک چیز کی، جو اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ تھا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو صرف ایک قانون کے طور پہ نہ دیکھیں۔ 18ویں ترمیم نے جناب چیئرمین ملک کے اندر جو ایکسٹریم نیشنلسٹ فورسز تھی، جو پاکستان کے آئین کے ماورا بات کر رہی تھی، جنہوں نے پہاڑوں کے اوپر پناہ لے لی تھی آرمڈ اسٹرگل کی، یہ نیشنلسٹ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ آئے مذاکرات کے میز کے اوپر اور یہ بیٹھے اور انہوں نے 18ویں ترمیم میں اپنے حقوق ایک حد تک لیے اور انہوں نے اس آرگومنٹ کو ختم کیا جو ایکسٹریم نیشنلسٹ فورسز کا تھا۔ اگر آج آپ دوبارہ یہ بات کھولنا چاہتے ہیں تو then be warned, Mr. Chairman. Let Pakistan's ruling elite be warned that the fault lines will reopen. And when the fault lines reopen, this federation is now not in a position, Mr. Chairman, to pay that price. جناب چیئرمین، بات کی گئی کورونا کی اور لوٹس کی اور کہا گیا کہ جی اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جناب چیئرمین، the fault is not in the Constitution and the fault is not in the 18th Amendment. اگر آپ آئین کے تحت دیے ہوئے انسٹیٹیوشنز کو استعمال نہیں کرتے، آپ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بلانا چاہیے تھا، نہ کہ آپ نیشنل کمانڈ اینڈ کیا آپ نے جو بنا دی ایک نوٹیفیکیشن کے تحت۔ اگر آپ سی سی آئی کو استعمال کرتے تو آپ تمام صوبوں کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن جاری رہتی، لیکن آپ نے اسد عمر کے ساتھ میز کے اوپر کسی اور کو بٹھانا تھا، لہذا آپ نے راستہ آئین کا چھوڑ کے دوسرا راستہ آپ نے اٹھا لیا۔ جناب چیئرمین، بات کی گئی فائنانسز کی، تو فائنانسز میں بھی میں یہ عرض کروں جناب چیئرمین that finances follow functions، اور 3A اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا کہ 17 منسٹریز کو جو ہے وہ صوبوں کو بھیج دیا گیا تھا، کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا تھا، صوبوں کے فنکشنز بڑھ گئے تھے، وفاق کا فنکشن کم ہو گیا تھا، لیکن وفاق کا فنکشن کم نہیں ہوا، وفاق کا فنکشن اسی طرح بڑھتا چلا گیا، مختلف ناموں سے منسٹریز کو دوبارہ ریکریٹ کر دیا گیا، قرضے بغیر پارلیمان کی نالج کے کن کن ایگزوربیٹنٹ ریٹس پہ لیے گئے وہ پارلیمان کو نہیں پتا، اور آج کہا جاتا ہے کہ قرضوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وفاق دے، آخر میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ 3A کو ریوزٹ کریں، ہم 3A کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، 3A کو ریوزٹ کر لیں، لیکن پھر ہم یہ بات اٹھائیں گے کہ تمام تر ٹیکس کلیکشن جو ہے جو وفاق کے اندر، دنیا کے وفاق اٹھا کے دیکھ لیں، تمام تر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے، صوبے تمام تر ٹیکس کلیکٹ کریں گے، and then let the federal government give its budget and give its bill to the provinces who will verify it and then pay from there. If you want to open the fault lines, then let us open the fault lines. If you want to talk, let us talk. But then this is from where we will start. That let the provinces collect all the taxes. Let the federal government at the end of the year make its bill and send it to the provinces. And the provinces will verify the expenditures. And after verifying the expenditures, the provinces will give the money.